اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اسی ترتیب میں کیوں مرتب نہیں فرمایا جس ترتیب سے وہ نازل ہوا تھا۔ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے قرآن کے مقصد اور اس کے نزول کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید 23 برس کے طویل عرصے میں نازل ہوا۔ ابتدا میں اس کے مخاطب وہ لوگ تھے جو اسلام سے بالکل ناواقف تھے، اس لیے آغاز میں توحید، آخرت اور اخلاقی اصلاح پر زور دیا گیا۔ پھر جیسے جیسے دعوت آگے بڑھی، احکام، قوانین اور اجتماعی زندگی سے متعلق ہدایات نازل ہوئیں۔ یہ ترتیب دراصل دعوت کے ارتقائی مراحل کے مطابق تھی، نہ کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات کی حتمی ترتیب۔ جب دعوت اسلامی مکمل ہو گئی تو حالات بدل چکے تھے۔ اب مخاطب وہ لوگ تھے جو ایمان لا کر ایک منظم امت بن چکے تھے اور جن پر اس دین کو دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری عائد ہو چکی تھی۔ اس مرحلے پر ضروری تھا کہ قرآن انہیں پہلے ان کے فرائض، اجتماعی قوانین، سابقہ امتوں کی لغزشوں اور عملی ہدایات سے آگاہ کرے، تاکہ وہ ایک متوازن اور جامع اسلامی کردار کے ساتھ دنیا کے سامنے آئیں۔ مزید یہ کہ قرآن کوئی عام درسی یا تاریخی کتاب نہیں بلکہ ایک ہدایت نامہ ہے۔ اس کا مزاج یہ ہے کہ مکی اور مدنی تعلیمات، ابتدائی اور آخری دور کی ہدایات مختلف مقامات پر باہم پیوست ہو کر آئیں، تاکہ قاری کے سامنے اسلام کی مکمل تصویر رہے اور وہ کسی ایک رخ کا اسیر نہ ہو۔ اگر قرآن کو نزولی ترتیب میں مرتب کیا جاتا تو بعد کے لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا اسی وقت ممکن ہوتا جب نزول کی پوری تاریخ، شان نزول اور حالات بھی ساتھ شامل کیے جاتے، جو قرآن کے بنیادی مقصد کے خلاف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ قرآن خالص کلام الہی کی صورت میں محفوظ ہو، جسے ہر زمانے اور ہر طبقے کا انسان آسانی سے پڑھ اور سمجھ سکے۔ یہ بات بھی ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے کہ قرآن کی موجودہ ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہدایت کے مطابق خود متعین فرمائی۔ ہر صورت اور ہر آیت کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے طے ہوا۔ نماز میں اسی ترتیب سے تلاوت کی جاتی رہی اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسی ترتیب پر قرآن کو یاد کیا۔ قرآن کی حفاظت صرف تحریر تک محدود نہ رہی بلکہ ہزاروں سینوں میں محفوظ ہوتی چلی گئی۔ بعد ازاں خلافت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے قرآن کو ایک مستند مصحف کی شکل دی گئی، جس میں تحریر، حافظوں کی گواہی اور موجود مواد تینوں کو بنیاد بنایا گیا۔ یوں قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا۔